اگر آپ بروس لپٹن کی تھیری بایولوجی آف بیلیف کو پڑھیں اور اس پہ بنائی ہوئی میری ویڈیو سنیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے یقین میں کتنی طاقت ہے۔ مغربی دنیا میں اس چیز کی بنیاد پر ڈاکٹرز اور سائنسدان پلاسیبو ایفیکٹ پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور بہت سی بیماریوں کی تحقیق کے دوران لوگوں کے ایک گروپ کو اگر اصل دوا دی جاتی ہے تو وہیں ایک گروپ ایسا بھی رکھا جاتا ہے جنہیں پلاسیبو گروپ کہا جاتا ہے۔ عام زبان میں آپ پلاسیبو کا مطلب یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی دوا، گولی یا ٹیبلٹ ہوتی ہے جو انرٹ ہوتی ہے، مطلب بے اثر، اور کبھی کبھار تو یہ محض ایک شوگر پل یعنی شکر کی گولی ہوتی ہے، اور اسے دینے والے مریضوں کو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل دوا ہے، اور اسی طرح پلاسیبو گروپ کے مریض اسی یقین کے ساتھ اپنی یہ دوا لیتے ہیں جس یقین کے ساتھ اس دوسرے گروپ کے مریض لے رہے ہوتے ہیں جن کو حقیقت میں اصل دوائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور آپ سب کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ پلاسیبو کے مریضوں کے صحت یاب ہونے کا ریشو اکثر تجربات میں تقریباً اتنا ہی پایا جاتا ہے جتنی کہ اصل دوا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی ریشو ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس بے اثر نقلی دوا سے، یا یوں کہیں کہ دوا کے بغیر ہی مریضوں کو صحت یاب کر دیتی ہے۔ تو یہ در حقیقت ان مریضوں کا یقین ہوتا ہے، یہ ان کے اس دوا پہ یقین کی طاقت ہے جو ان کے اندر کے اس میکینزم کو چالو کر دیتی ہے، ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے ان کے اندر نیچرلی ان کے اندر رکھا ہوا ہے، نصب کیا ہوا ہے۔ اور وہ میکینزم کیا ہے؟ وہ سیلف ہیلنگ کا میکینزم ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس بات پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں کوئی کمی یا کوئی سکم ہے، تو پھر بھلا یہ جو انسانی جسم کی صورت میں ایک مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیکٹ بنایا ہے، مگر انسان کی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے جو یہ خراب ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ انہوں نے اس مشین میں امیونٹی کی صورت میں، یعنی مدافعتی نظام کی صورت میں ایک ایسی نعمت بھی رکھی ہے، عطا کی ہے انسان کو، جو اس مشین کی سیلف ہیلنگ کر سکتی ہے، مطلب خودکار طریقے پہ یہ صحت یاب ہو سکتی ہے۔ اور یہ صلاحیت انسان کے جسم کو بحیثیت مجموعی امیون سسٹم کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک ایک سیل اور ایک ایک خلیے کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو خود کو ایک بیمار خلیے سے، ایک بیمار سیل سے ایک صحت مند سیل میں جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو انسان کے جسم میں موجود اس سیلف ہیلنگ کے پروسیس کو جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے، شروع کرتا ہے، اور اسے ٹریگر کر کے اسے بیماری سے صحت یابی کی طرف، شفا یابی کے راستے پہ جو وہ گامزن کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے اس نقطے کو سمجھیں کہ جب بیمار لوگوں کو بتائے بغیر ایسی دوا دی جاتی ہے جو در حقیقت بے اثر ہے، وہ دوا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اس دوا سے صحت یاب ہو جائیں گے، تو محض ان کے یقین کی یہ طاقت ان کو جو ہے شفا یابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر بروس لپٹن جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو بایولوجی آف بیلیف کا نام دیتا ہے، اور یہ ڈاکٹر بروس لپٹن کی ہی بایولوجی کی دنیا میں یہ اس کی متعارف کرائی ہوئی اور دریافت کی ہوئی جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے، بالکل نئی اصطلاح ہے، جو اس شعبے میں، بایولوجی کے شعبے میں اور میڈیکل کے شعبے میں اوور آل جو ہے وہ انقلابی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے۔ اس نے اس مضمون پہ ایک بہت ہی شاندار کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا بایولوجی آف بلیف، انلیشنگ دا پاور آف کانشیسنیس، میٹر اینڈ میریکلز، مطلب بایولوجی آف بلیف سے آپ اپنے شعور کی طاقت، مادہ اور معجزات کے رازوں کو اپنے اوپر آشکار کر سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ نے اپنا علاج نہیں کرانا، بلکہ اچھے سے اچھے معالج کو ڈھونڈنا اور بیماری کے علاج کی بہترین کوشش کرنا، دوا دارو کرنا جو ہے وہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے یقین کی طاقت کو بھی متحرک رکھیں گے تو اول تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت حد تک مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کو ڈاکٹرز کے اور ہاسپٹلز کے جو ہے چکر ہی نہیں لگانے پڑیں گے۔
لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ بیمار ہوں گے بھی تو آپ بہت تیزی سے جو ہے شفا یاب ہوں گے۔ یہ اصل میں ایک بہت ہی وسیع و عریض مضمون ہے، کیونکہ انسانی جسم جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اور انسانی صحت ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے عوامل کے زیر اثر ہوتی ہے، مثلا جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی، معاشی اور روحانی بھی، اور ان میں سے کسی بھی ایک کے امبیلنس ہونے سے انسان کی صحت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے، اور انسانی جسم ہے، انسانی صحت ہے، بیماری اور سے صحت یابی کا پروسیس ہے، اس سب میں انسانی دل کو جو ہے بہت ہی نمایاں مقام حاصل ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پہ بات کریں گے کہ کیسے محض اپنے دل کی حالت اور کیفیت بدلنے سے انسان کے پورے جسم کی جو ہے وہ اپنی حالت اور کیفیت بدل سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر انسان یہ چیز سمجھ لے کہ کیسے وہ اس نے اپنی ہارٹ ویوز کو اپنی برین ویوز کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، اگر انسان یہ سیکھ لے تو پھر وہ کسی مشکل سے مشکل جو کیفیت ہے اور حالات ہیں اس میں وہ انتہائی پرسکون، صحت مند اور خوش